بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عمیر عباسی آج کا آپ کا مطالعہ پاکستان کا پہلا لیکچر اپلوڈ کرتے ہوئے ہمارا آج کا چیپٹر 5 کا سب سے پہلا ٹاپک ہوگا پاکستان کے ابتدائی مسائل، انیشیل پرابلم آف پاکستان، یعنی تقسیم کے بعد، آزادی کے بعد پاکستان کو شروع میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم ان ابتدائی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے جو وجود میں آنے پر پاکستان کو درپیش ہوئے۔ پاکستان کو 5 طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کو درپیش تمام بنیادی مسائل جو شامل ہیں، اس میں سب سے پہلا مسئلہ معاشرتی مسئلہ، دوسرا سیاسی مسئلہ، تیسرا سیکیورٹی کا مسئلہ، چوتھا معاشی مسئلہ اور پانچواں مینجمنٹ کا انتظامی مسئلہ تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے فوراً بعد کون سے معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشرتی یعنی کہ سوشلی، عوام سے ریلیٹڈ۔ سب سے پہلے جو معاشرتی مسئلہ خاص طور پہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے بعد لاکھوں افراد کو ہندوستان سے پاکستان روانہ کیا گیا۔ اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ افراد ہجرت کر کے گئے تھے۔ اس طرح سکھوں اور ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان سے ہندوستان ہجرت کر گئی۔ ان حالات میں دونوں طرف سے ناجائز استحصال کی وارداتیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی۔ ٹرینوں پر پہنچنے والے پاکستان افراد کی حالت بہت خراب ہوتی۔ لوگوں نے ہجرت سے پہلے اپنے زمینیں، اثاثے سب کچھ فروخت کر دیا، اور جو لوگ اپنے اثاثے فروخت نہیں کر سکے اپنا اثاثہ چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے۔ لوگ انتہائی خراب حالت میں پاکستان اور ہندوستان پہنچے، ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہجرت کے بعد لوگوں کو ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب اس معاشرتی مسئلے میں سب سے بڑا تصفیہ یہ تھا کہ جو لوگ 1.5 کروڑ افراد یا ریفیوجیز، ان کو آباد کرنے کے لیے مکانات، کھانے پینے کا سامان اور طبی سہولیات کوئی نہیں تھی۔ ان کے پاس لوگوں کو خدمت کرنی تھی، جو لوگ ہجرت کر کے نئے پاکستان میں آئے تھے۔ لیکن نئے بر صغیر میں ابھی تک پیسے یا اثاثے تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ تو اس مہاجرین کی آباد کاری سے نمٹنے کے لیے مختلف کیمپ لگائے گئے، لوگ والنٹیئر ہوئے، اور ان کو کیمپوں کے بعد آہستہ آہستہ آبادی، رہائش اور زمینیں تقسیم کر دی گئی۔ تو یہ سب سے پہلا بڑا مسئلہ جو آیا وہ تھا مہاجرین کی آباد کاری کا۔ اس کے بعد کیمپوں میں جو لوگ رہ رہے تھے ان لوگوں کو اسپتالوں، میڈیکل علاج، ادویات، ڈاکٹروں، نرسوں تک رسائی حاصل نہیں تھی۔ لہٰذا ان کے لیے میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا نئی پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک، ہم دوسری جو ہیڈنگ آئے گی اس ٹاپک کی وہ آئے گی پاکستان کا اکانومی مسئلہ، پاکستان کی معیشت کا مسئلہ۔ اکانومی یعنی ریلیٹڈ ٹو منی، کہ جس سسٹم کے ذریعے ملک چلتا ہے۔ اچھا جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تجارتیں، صنعتیں، زراعت ہندوؤں کے کنٹرول میں تھیں۔ پاکستان کا جو انفراسٹرکچر تھا، ڈھانچہ بہت کمزور تھا۔ پاکستان میں سڑکوں،
ٹیلی کمیونیکیشن، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا تھا۔ اسی طرح پاکستان کے ابتدائی مسائل میں ناقص صنعتی نظام، جی ہاں صنعتیں جس سے آپ چیزیں بناتے ہیں، وہ چیزیں آپ بیچ کے امپورٹ ایکسپورٹ کر کے اپنی معیشت چلاتے ہیں، تو وہ صنعتی نظام بہت ہی ناقص تھا۔ پاکستان کو اتنی صنعتیں دی گئیں کہ وہ اس کی معیشت چلانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ پاکستان میں کوئی بینکاری کا نظام نہیں تھا، اور نئے پاکستان میں تجارت نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ ساری تجارت آپ کو پتہ ہے کلکتہ اور بنگال کی بندرگاہوں سے ہی ہوتی تھی۔ جب اسلحے کی تقسیم کی باری آئی تو انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایکولی مساوی طور پر گولہ بارود، گنز، گولیاں اور اسلحے کا جتنا بھی سامان ہے ایکولی تقسیم کریں گے۔ جو اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں ہیں وہ بھی ایکولی ملکوں میں تقسیم کرے جائیں گے۔ نہرو نے اس اسلحے کی تقسیم پہ بہت زیادہ رونا دھونا کیا، اور اس نے کہا کہ اس نے پاکستان کو بلا وجہ زیادہ اسلحے کی فیکٹری دے دی، حالانکہ پاکستان کو صرف کوئی اسلحے کی فیکٹری نہیں ملی، بعد میں جا کے ہم نے اپنی اسلحے کی فیکٹری بنائی جسے ہم پاکستان آرڈیننس فیکٹری کہتے ہیں، اور یہ راولپنڈی سے 20 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور واہ کے ایریے میں آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو پاکستان کو آزادی کے بعد مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ، اس کے بعد معیشت کا مسئلہ، نمبر 3 جو ملٹری کے فوجی اثاثے تھے اس کی تقسیم کا مسئلہ درپیش آیا۔ اس کے بعد جو آل انڈیا کے بڑے بینک میں پیسے پڑے تھے اس میں سے پاکستان کے حصے میں 400 ارب آنے تھے، لیکن پاکستان کو صرف 300 ارب دیے گئے۔ وہ بھی جب گاندھی نے اسٹرائک کی، گاندھی نے احتجاج کیا تو اس کے بعد پاکستان کو 300 ارب ملے، اور نئی ریاست ہونے کے ناطے پاکستان کو باقی پیسے نہیں دیے گئے۔ کراچی کو پاکستان کا کیپٹل بنا دیا گیا، دارالحکومت۔ پاکستان کے پاس اتنے دفتر نہیں تھے، مینجمنٹ نہیں تھے کہ وہ نئے ملک کو چلا سکے۔ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ نے مختلف دفتر بنے ہوئے ہیں جو ملک کے مختلف ادارے چلاتے ہیں، جیسے کہ زراعت، تعلیم، صحت۔ وہاں پہ بیٹھ کے لوگ ملک کا یہ سارے نظام چلاتے ہیں، تو اس ٹائم یہ دفتر نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ان دفاتر میں اسٹیشنری تھی، نہ فرنیچر تھے، نہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اور دیگر وسائل تھے کہ وہ ملک کو چلا سکتے۔ کیونکہ علی گڑھ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، 8th میں پڑھا تھا ہم نے کہ تمام سرکاری افسر ہندوستانی ہوتے تھے، اور وہ سرکاری افسر ہندوستان سے چلے گئے تھے، صحیح، بلکہ یہاں پہ آفیسز کو آگ لگا کے اسٹیشنری خراب کر کے۔ اگلا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ تھا۔ یعنی کہ علاقوں کی تقسیم کا مسئلہ۔ جی ہاں، کئی ایسی ریاستیں
جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان پہ زبردستی انڈیا نے قبضہ کر لیا، جن میں جوناگڑھ، اسی طرح کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد شامل ہیں۔ اور آزادی کے بعد وقتاً فوقتاً بہاولپور، کلات، سوات جیسی ریاست نے پاکستان میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ تو یہ جس نے سرحد کی لکیر کھینچی تھی، اس بندے کا نام تھا سر ریڈ کلف۔ ٹھیک، تو اس نے تقسیم کے دوران پاکستان کے کئی علاقے انڈیا کے حوالے کر دیے۔ اسی طرح کشمیر پہ، جو کہ آزاد ریاست تھی، اس پہ مہاراجہ ہندو ڈوگرے کا راج تھا، لیکن وہاں پہ مسلمان آبادی تھی، اس پہ پاکستان انڈیا کی جنگ بھی ہو گئی۔ تو یہ ابتدائی مسائل میں اگلی ہیڈنگ ہے ہماری، ریڈ کلف ایوارڈ، یعنی کہ ریڈ کلف وہ بندہ تھا، وہ وکیل تھا انگریزوں کا، جس نے پارٹیشن کی تھی۔ تو یہ اس کی زیادتیاں تھیں۔ اسی طرح پاکستان میں، پنجاب میں جتنے بھی دریا اوریجنیٹ ہوتے ہیں، سٹارٹ ہوتے ہیں، تو ان کا پانی انڈیا سے آتا تھا۔ تو 1948 میں ہندوستان نے بغیر کسی اطلاع کے پاکستان کا ندی پانی، یعنی کہ کینالز کا پانی روک دیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا زرعی سسٹم رشیا کے، بلکہ کہ دنیا کے زرعی سسٹم سے، رشیا کے سسٹم سے 3 گنا بڑا ہے، اور یہاں فصلیں نہری نظام سے ہی چلتی ہیں۔ تو یہ دریاؤں کا پانی روکنے سے، نہروں کا پانی روکنے سے، انڈیا نے یہ سازش کی کہ جب ہم پانی روک دیں گے تو زرعی موسم میں پاکستان کو زراعت میں نقصان ہوگا۔ لیکن پاکستان یہ معاملہ بین الاقوامی عدالت میں لے گیا، اور تب پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ آیا۔ تو تقسیم کے آغاز میں پاکستان کو یہ بنیادی مسائل تھے جن کا سامنا کرنا پڑا۔ ان ساری پریشانی کی وجہ سے پاکستان میں بہت لمبے عرصے تک ترقی نہیں ہو سکی، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان میں کوئی سینئر لیڈر بھی نہیں رہا، سینئر رہنما نہیں رہا تھا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پاکستان کی ابتدائی مسائل، انیشیل پرابلم آف پاکستان۔ اس کی ہیڈنگز کے طور پہ آپ یاد کریں، جتنی زیادہ ہیڈنگز ہوں گی اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ تو ایڈس کی بک سے بھی آپ ہیلپ یا ریویژن لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔